السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالستار امان آج ایک کامن ڈیزیز کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ کامن ڈیزیز ہے ملیریا۔ جدید طبی ریسرچ کے مطابق ملیریا یا اینوفیلس مادہ مچھر کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ مادہ مچھر ایک خاص قسم کے جراثیم ملیریل پیراسائٹ بذریعہ خون انسانی جسم میں پہنچاتی ہے، اور یوں کمزور جسم ساخت ملیریا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھی نقطۂ نگاہ سے ملیریا پیدا ہونے کا اصل سبب جسم میں سورا اور سائکوسس نامی مادہ کی موجودگی ہے۔ اگر یہ مادہ موجود نہ ہو تو ملیریا کبھی نہیں ہو سکتا، خواہ لاکھوں مچھر کاٹتے رہیں۔ در حقیقت بیمار جسم ہی جراثیم کو دعوت دیتے ہیں۔ مشاہدے میں آیا ہے کہ اندھیرے جگہوں، کالی جگہوں، تنگ جگہ، کالے لباس، گندگی زدہ ایریاز کو مچھر پسند کرتے ہیں، اور روشنی یا سفید لباس میں ملبوس افراد پر اول ذکر کا حملہ انتہائی کم ہوتا ہے۔ جسم اور سانس کی بو بھی ان کو رغبت یا نفرت کی دعوت دیتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ صرف سورا سائکوسس اجسام ہی ان کی گرفت میں آتے ہیں، اور اگر ہم ان مادہ اجسام کو جسم سے تطہیر کر دیں تو ملیریا نہیں ہو سکتا۔ اور پہلی ادویات کی ناکامی کے بعد نئی ادویات کے بنانے میں بیجا وقت ضائع کرنے اور لاکھوں کروڑوں کے سرمایے کے ضیاع سے بچ سکتے ہیں۔ علامات۔ ملیریا کی علامات: بخار کا حملہ ہمیشہ وقت مقرر پر ہوتا ہے۔ پہلے شدید سردی لگتی ہے، پھر تیز بخار ہوتا ہے، اور پسینہ آنے پر بخار اتر جاتا ہے۔ شدید نقاہت اور جسم میں درد ہوتا ہے۔ اب اس کی دو قسم کے ادویات ہیں۔ ایک مدافعتی ادویات ہیں جو کہ حفظ ما تقدم کے طور پر بھی استعمال کرائی جا سکتی ہیں۔ وہ ہے سلفر سی ایم مہینے میں 1 خوراک دی جائے، نیٹرم سلف 30 ہفتے میں 2 بار دی جائے، اور ملیریا آف 200 ہفتے میں 1 مرتبہ دی جائے۔ اب مرضیاتی علاج جو ہے وہ علامات کے مطابق تجویز کیا جاتا ہے، اور اس مرضیاتی علاج میں یہ ادویات استعمال کی جاتی ہیں: ایپیکاک، نیٹرم میور، آرسینک، چینا میلاف، یوپیٹوریم پرف۔ حسب علامات استعمال کی جائیں تو بہترین رزلٹ ملتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔